بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے فضائل اور برکات۔ احادیث طیبہ میں حج، عمرہ، طواف اور سعی کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ ان میں سے چند خاص احادیث ملاحظہ ہوں۔ تلبیہ کی فضیلت۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا مومن اور مسلم بندہ جب حج یا عمرے کا تلبیہ پکارتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اس کے داہنے طرف اور بائیں طرف اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہوتی ہے، خواہ وہ بے جان پتھر اور درخت اور ڈھیلے ہوں، وہ بھی اس بندے کے ساتھ لبیک کہتی ہیں، یہاں تک کہ ساری زمین اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنے لگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو وہ ان کی دعائیں قبول فرما لے گا، اور اگر وہ اس سے مغفرت مانگیں تو وہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی کی سفارش 400 گھرانوں کے بارے میں مقبول ہو جاتی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 400 آدمیوں کے بارے میں مقبول ہو جاتی ہے، یہ راوی کو شک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ حج کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مہمان بنا رہے ہیں، ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں
اور مغفرت مانگنے پر ان کی مغفرت کر دیتے ہیں، اور نہ صرف حج کرنے والوں کی بلکہ اگر وہ اپنے متعلقین میں سے 100-200 نہیں 400 افراد کی مغفرت کی درخواست کر دیں تو ان کی درخواست قبول کر لی جاتی ہے، اور اتنے لوگوں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے ہی۔ اس سے زیادہ افراد کے لیے بھی اگر حاجی مغفرت کی دعائیں کرے وہ بھی قبول ہو سکتی ہیں۔ یہ نعمت تو ایسی نعمت ہے کہ حج فرض ہو یا نہ ہو، یا حج فرض پہلے ادا کر لیا ہو تو پھر بھی حج کر لیا کریں، اور یہ فضیلت حاصل کریں اور بار بار حاصل کریں۔ حج یا عمرہ کرنے والا جب حدود حرم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ہر نیک عمل کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے۔ چند احادیث ہیں، آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ سخت بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھیں گے، اور ان میں سے ہر نیکی حرم کی نیکیوں کے برابر ہوگی۔ عرض کیا گیا حرم کی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حرم کی ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس بیماری میں حاضر ہوا جس میں ان کا انتقال ہوا، تو میں نے انہیں اپنے بیٹوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے میرے بیٹو پیدل حج کرنا، کیونکہ مجھے اتنا کسی چیز کا غم نہیں جتنا پیدل حج نہ کرنے کا ہے۔ بیٹوں نے عرض کیا کہاں سے پیدل حج کیا جائے؟ فرمایا مکہ مکرمہ سے۔ پھر فرمایا کہ سواری پر حج کرنے والے کو ہر قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہیں، اور پیدل حج کرنے والے کو ہر قدم پر مکہ مکرمہ کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ ان کے صاحبزادوں نے عرض کیا مکہ مکرمہ کی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مکہ مکرمہ کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مکہ مکرمہ میں رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے روزے رکھے اور حسب سہولت رات میں اس نے عبادت کی تو اس کے لیے 1,00,000 رمضان کے مہینوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرم کا ایک روزہ ثواب میں 1,00,000 روزوں کے برابر ہے، اور 1 درہم کا صدقہ 1,00,000 درہم صدقہ کرنے کا ثواب رکھتا ہے، اور حرم کی ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ لہذا حدود حرم میں داخل ہوتے ہی تمام نیک کاموں کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ حرم میں داخل ہو کر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ 1 مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو 1,00,000 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ثواب ملے گا۔ حج یا عمرہ کرنے پر جتنا بھی خرچ ہو وہ سب حرم میں داخل ہو کر 1 مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہتے ہی وصول ہو جاتا ہے۔ اس لیے حج کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور اتنے عظیم ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال حرم میں 1 قرآن کریم ختم کریں تو 1,00,000 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1 روپیہ خیرات کریں تو 1,00,000 روپیہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا،
اس میں سے 70,000 کسی کو دے دیں، کسی کو بخش دیں، تو امید ہے کہ اس کو دوزخ سے نجات مل جائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف ایک بار پڑھیں تو 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے۔ اشراق، چاشت، اوابین، سنتیں، قیام اللیل، تہجد، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور دیگر نوافل پڑھیں تو 1,00,000 کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ یاسین پڑھیں یا صلاۃ التسبیح پڑھیں تو 1,00,000 کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک روزہ رکھیں تو 1,00,000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ایک فقیر کو کھانا کھلائیں تو ایسا ہے کہ جیسے 1,00,000 فقیروں کو ہم نے کھانا کھلایا۔ ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا تو 1,00,000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک عمرہ کریں، ایک طواف کریں تو ہر چیز 1,00,000 کے برابر ثواب ملے گی۔ اس لیے خوب نیک کام کریں اور گناہوں سے بے حد بچیں، فوراً توبہ بھی کر لیں اور اس حاضری کو بے حد غنیمت سمجھیں اور اس کی دل و جان سے قدر کریں۔ کچھ معلوم نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے، بہرحال حج نہ کرنے والے بھی حج کر کے یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اس کو صرف ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اگر محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو 25 گنا ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں 500 گنا ثواب ملتا ہے، اور بیت المقدس کی مسجد میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد حرام میں جو مکہ مکرمہ میں ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے۔ ان کی رحمت پر کسی کو اجارہ نہیں، کسی کا اجارہ نہیں، اس لیے مسجد حرام میں ایک نماز باجماعت ادا کرنے پر مذکورہ ثواب ملنے کو مشکل نہ سمجھا جائے۔ لوگ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، وہ کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ سوچیں اور غور کریں اور جلد حج کرنے کا فیصلہ کر کے مسجد حرام کا ثواب عظیم حاصل کرنے کی فکر کر لیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہے، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔